اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18 اپریل 2025 کا خطبہ جمعہ، جس کا خلاصہ یہ ہے، موضوع یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیوں کریں، ہمارے بچوں کی تربیت ہم پر کیوں ضروری ہے۔ 5 نکات کی روشنی میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے، اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ اگر اس نعمت کی اس کی جو ہے شان کے مطابق اس کی لائق جو تربیت ہے وہ نہ کی جائے تو یہ نعمت جو ہے یہ زحمت بن جاتی ہے، آزمائش بن جاتی ہے۔ اگر اولاد کی دینی شرعی تربیت کی جائے تو یہی اولاد دنیا و آخرت کے اندر ہمارے لیے خیر و بھلائی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ انبیاء نے اللہ سے رو رو کر یہ نعمت مانگی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں، سورہ آل عمران کے اندر ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ پھر سورہ انبیاء کے اندر دیکھیں، ربی حب لی، اللہ کریم سے فرماتے ہیں وزکریا اذ نادی ربہ رب لا تذرنی فردا، اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا، اللہ مجھے وارث عطا فرما۔ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں سورہ مریم کی ابتدائی آیات میں، قال رب انی وہن العظم، اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، اللہ بڑھاپا بہت میرے اوپر غالب ہو گیا، اللہ مجھے نیک اولاد دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ربی حب لی من الصالحین، اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ عراق سے، باب الشہد سے جب تبلیغ کی، کوئی بندہ بھی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوا سوائے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے، تو راستہ میں جاتے ہوئے فلسطین غزہ کی طرف اللہ سے اولاد کا سوال کرتے ہیں۔ تو اس لیے اولاد اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ تو تربیت اولاد کیوں ضروری ہے؟ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ رب نے اولاد کے بارے میں ہم سے پوچھنا ہے۔ قرآن کہتا ہے، سورہ تحریم ہے 28واں پارہ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اہل و عیال کو، بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اولاد کی تربیت نہ صرف والدین کی ذمہ داری ہے بلکہ والدین کی آخرت کی کامیابی بھی اسی سے جڑی ہے۔ اب والدین کو سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے بچے دنیا کے لیے تیار کر رہے ہیں یا آخرت کے لیے ہم یا اپنی بخشش کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اب یہ والدین کو سوچنا ہوگا۔ حدیث ہے صحیح مسلم صحیح البخاری کے اندر کہ کلکم راعٍ ومسئول عن رعیت، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے، اس کے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ فرمایا کہ والرجل، نبی علیہ السلام نے فرمایا والرجل فی اہلہ راعٍ وہو مسئول عن رعیتہ، آدمی اپنے گھر کا حکمران ہے، حاکم ہے، سربراہ ہے، اس سے اس کے زیر تحت، زیر کفالت، زیر تربیت افراد کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ رب ہم سے اولاد کے بارے میں پوچھیں گے۔ اور دوسرا پوائنٹ کہ ہم بچوں کی تربیت کیوں کریں؟ اس لیے کہ والدین کی نجات کا دار و مدار نیک اولاد کی نیک دعاؤں اور والدین کی بخشش مانگنے پر منحصر ہے۔ اگر بچے نیک نہیں ہیں، بچے آپ کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگیں گے تو آپ کی نجات کے اندر بھی مسئلہ بن سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر فرمایا 24,209 نمبر روایت ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے نیکی کے سبھی دروازے بند ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، سوائے 3 کے۔ نمبر 1، الا من صدقۃ جاریۃ، کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ جاؤ، کنواں کھدوا جاؤ، اللہ کا گھر بنا جاؤ، کوئی اچھا کام کر جاؤ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ او علم ينتفع بھی، ایسا علم چھوڑ جاؤ جس سے دنیا والے فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ او ولد صالح يدعو له، کوئی نیک اولاد چھوڑ جاؤ، نیک اولاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش فرما دیں گے۔ کوئی نیک اولاد فرمایا کہ دنیا کے اندر چھوڑ جاؤ۔ تو یہ حدیث پاک دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر کے ذریعے فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی اولادیں نیک ہوں گی وہ اپنے فوت شدگان والدین کے لیے دعائیں کریں گی تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیں گے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ
فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، آگے والدین کی جو تربیت ہے وہ بچوں کو یہودی، عیسائی، نصرانی بنا دیتی ہے۔ تو بچوں کو اگر ہم نیک بنا جائیں، بچے نیک بن جائیں، او والد صالح یدعو لہ، نیک بچے ہمارے لیے دعائیں کریں، ہماری بخشش ہو جائے۔ تو دوسرا پوائنٹ یہ ہوا کہ والدین کی نجات کا دار و مدار اولاد کی نیک تربیت پر ہے، بچے نیک ہیں تو بخشش کی دعائیں مانگیں گے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ درجات بلند کروانا چاہتے ہیں تو اولاد کو دیندار بنائیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، انسان کا جب جنت میں درجہ بلند ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے فیقول انا لی ھذا، یہ کیسے، یہ کہاں سے میرے لیے درجہ بلند ہوا؟ فیقول باستغفار والداکا، والدہ لاکا، تیرے بچے کی تیرے لیے بخشش مانگنے کی وجہ سے اللہ نے تیرا درجہ بلند فرما دیا ہے۔ احادیث سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر 69 نمبر یہ حدیث ہے۔ تو معلوم ہوا جنت میں آدمی کا درجہ اس لیے بلند ہوتا ہے کہ اس کا بچہ اس کے لیے بخشش مانگتا ہے تو درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو بچوں کی تربیت اس لیے کریں کہ آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اولاد کو شرعی احکامات کا حکم دیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد کو نماز کا حکم دے۔ حضرت حکیم لقمان کے بارے میں قرآن پاک کے اندر ہے کہ یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کرو۔ حدیث پاک کے اندر ہے مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو، جب 10 سال کے ہوں نہ پڑھیں تو فرمایا ان کے اوپر سختی کرو۔ تو اس لیے اولاد کو نیکی کا حکم دیں۔ اور 5واں پوائنٹ یہ ہے اولاد کے لیے نیک دعائیں کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دعائیں رد نہیں ہوتی، مسافر کی دعا، مظلوم کی بد دعا، و دعوت الوالد علی الولد، اولاد کے حق میں والدین کی دعا۔ اس طرح حضرت ابراہیم فرماتے ہیں وَجُنُبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی پوجا سے بچا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل، اللہ مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اللہ میرے اولاد کو، میری بیوی بچوں کو ایسا بنا کہ آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اور یہ دعا سورہ احقاف جو ہے 26ویں پارے میں واصلح لی فی ذریت، اللہ میری اولاد میں اصلاح فرما، میری اولاد کو درست فرما، بہتر بنا۔ تو یہ 5 پوائنٹ ہے۔ اولاد کی تربیت اس لیے کریں کہ اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے۔ والدین کی نجات کا دار و مدار اولاد کی نیک نیت تربیت پر ہے۔ درجات بلند کروانا چاہتے ہیں تو اولاد کو دیندار بنائیں۔ اور چوتھا پوائنٹ اولاد کو شرعی احکامات سکھائیں۔ اور 5واں پوائنٹ ہے کہ اولاد کے لیے نیک دعائیں کریں۔ اللہ ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی، شرعی اور دینی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔